دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو لکھائی کی مہارت میں ہم نے سابقہ ویڈیو میں ٹے تک سیکھ لیا ہے۔ آج ہم سے دوسرے حرف یا حروف سے جڑنے کے بعد شکلیں بدلتی ہے، یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ سے جب میم اور رے کے ساتھ جڑا تو لفظ سمر بنا۔ یہاں پر دیکھیں سے نے اپنے درمیان والی جو سیدھی جگہ تھی اس کو اس کے ساتھ جوڑا، لیکن سے کو اگر اوپر دیکھیں جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے وہاں پر سے اپنی اصل شکل میں ہے۔ جب سمر کے ساتھ جڑا ہے تو سے کی آدھی شکل لگی تو ضرور ہے، لیکن سے کا جو درمیانہ حصہ ہے وہ میم کی طرف اور رے کی طرف نیچے کی طرف جھکا ہے، کیونکہ ان کا جھکاؤ نیچے کی طرف تھا، تو اس لیے سے نے یہاں پر یہ شکل اختیار کی۔ اگلا لفظ ہے ثاقب۔ ثاقب میں دیکھیں سے کے بعد آگے الف آ رہا تھا، تو اس لیے سے کو الف کے مطابق اس کے ساتھ اپنی آدھی شکل بنانا پڑی، تو الف کی طرح اس نے اوپر کی طرف مڑنا تھا، اس لیے وہ سے شروع والا اس کا آدھا حصہ اس کے ساتھ لگا، تو سے نے اس طرح کی آدھی شکل یہاں پر اختیار کی، ثاقب۔ پھر ہے ثقافت، کیونکہ ثقافت میں کاف کے ساتھ اس نے گھومنا تھا تو سے اوپر سے آیا، اور سے نے جو اپنی اصل شکل ہے سے کی اس میں سے شروع سے اوپر تھوڑا اس کا کنارہ اٹھا ہوا ہے، اس کا شوشہ اتنا زیادہ نہیں اٹھا ہوا، لیکن ثقافت میں اس کا شوشہ زیادہ اٹھ گیا ہے۔ یعنی سے اگر میم کے ساتھ جڑے گی تو مختلف صورتوں میں اس کی شکل کیا بنتی ہے، اور الف کے ساتھ جڑتی ہے تو سے کاف کے ساتھ جڑتی ہے تو کیا اس کی شکل بنتی ہے، تو اس کو دیکھ لیجئے۔ گول کرنے والے سے کے بعد جو بھی ایسے حروف آئیں جو گول کرنے والے ہیں تو سے اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ جیسے ثواب میں دیکھیں، ثواب کے ساتھ واو ہے، گول کرنے والے آئی ہے تو سے شروع میں کھڑی ہو گئی ہے، سے کی آدھی شکل اس طرح سے اس کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ صوبیہ میں بھی دیکھیں بالکل اسی طرح سے یہ واو آئی ہے، گول کرنے والی شکل ہے حرف کی واو کی، تو سے شروع میں کھڑی ہو گئی ہے۔ ثابت میں بالکل ثاقب کی طرح سے آدھی شکل شروع والی آئی ہے، الف کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ ثبوت میں سے کی آدھی شکل لگی ہے اور بیچ میں بے ہے، اگر بے نہ ہوتی تو وہ سے کھڑی ہو جاتی، بے تھی تو اس وجہ سے سے نے اپنی اصلی آدھی شکل اختیار کی ہے، اس طرح ثبوت بنا۔ جیم، دوسرے حرف یا حروف سے جڑنے کے بعد شکلیں بدلتی ہے۔ جواب میں دیکھیں جیم جب واو کے ساتھ جڑی تو جیم نے واو کی طرف جھکنے کے لیے اس نے یہ صورت اختیار کی، تو جیم کی یہ آدھی شکل یہاں پر لگی۔ جینا، جینا میں جیم سیدھا آگے کی طرف گیا ہے کیونکہ آگے یہ اور نون تھا، تو اس لیے جیم کی یہ آدھی شکل بنی۔ جیب میں بھی جینا سے ملتی جلتی ہے، لیکن تھوڑی سی وہ جیم یہ کی طرف جھکی ہے، بیٹھی ہے تھوڑی سی، اس لیے جیم کی یہ آدھی شکل بنی ہے۔ دراصل جو جیم اگر آپ اوپر دیکھیں جو نیلے رنگ کا لکھا ہوا ہے تو جیم کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ آدھا ہی مختلف جگہوں پر جڑتا ہے اور تھوڑی بہت اپنی وہ اگلے حرف کی نسبت سے وہ اپنے جھکاؤ کو آگے لے کر جاتا ہے یا اٹھتا ہے یا جھکتا ہے۔ جماعت میں دیکھیں میم کی طرف وہ جھک گیا ہے، جیم کی آدھی شکل۔ جادو میں جیم سیدھا رہا کیونکہ الف کے ساتھ جڑنا تھا، جیم کی آدھی شکل سیدھی رہی۔ جاگیر میں بھی پھر اسی طرح سے ہے۔ جہلم میں اس نے مڑنا تھا کیونکہ وہ نیچے گول ہے تھی، جو کامے والی ہے ہوتی ہے یہ گول ہے ہوتی ہے، تو گول ہے کی طرف اس نے مڑنا تھا، اس لیے اس نے تھوڑا سا اپنے آپ کو دائیں طرف موڑ لیا سیدھا جانے کے بجائے۔ جیب میں بھی جیت میں بھی جیب کی طرح اس نے شکل اختیار کی۔ چے دوسرے حرف یا حروف سے جڑنے کے بعد شکلیں بدلتی ہے۔ چوب دار، چے کے ساتھ جب واو جڑی تو جیسے جیم کے ساتھ واو جڑی ہے وہی شکل اس نے بھی اختیار کی ہے۔ دراصل جیم، چے، خے اور خے یہ چار حروف کا ایک خاندان ہے۔ جیسے جیم کے ساتھ شکلیں باقی حروف مل کر بناتے ہیں، اسی طرح چے بھی دوسرے حروف کے ساتھ مل کر اسی طرح شکلیں بناتی ہے۔ خے بھی اور خے بھی اسی طرح ہی شکلیں بناتی ہیں۔ چوب دار، چاول، چمچ، چب، چابی، چگ، چاند، چہیتا، ان سب حروف کے شروع میں چے کی آدھی شکل لگی ہے، اور اگلے حرف کے جھکاؤ یا اس کے سیدھے ہونے کی وجہ سے یا اس اگلے حرف کے ساتھ جڑنے کے لیے اوپر جانے کی وجہ سے جس صورتحال کے ساتھ بھی چے جڑی ہے اس نے چے نے اپنی شکل اس طرح بنا لی ہے۔ بہرحال شروع میں جو بھی حرف کسی حرف کے ساتھ جوڑیں گے تو اس کی آدھی شکل ہوتی ہے، تو یہاں چے کی آدھی شکل دوسرے حروف کے ساتھ جڑ رہی ہے۔ لائک بھی کیجئے اور اپنے عزیزوں میں شیئر بھی کریں۔ خے دوسرے حرف یا حروف سے جڑنے کے بعد شکلیں بدلتی ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، جیم، چے، خے اور خے یہ چار حروف کا ایک خاندان ہے۔ جس طرح جیم اور چے کے ساتھ
آگے حروف جڑنے سے جیم نے اور چے نے جو شکلیں اختیار کی ہیں، ہے اور خے میں بھی وہی صورتحال ہوگی۔ حلوائی میں دیکھیں ہے کی آدھی شکل سیدھی رہی ہے کیونکہ آگے لام الف کی طرح کھڑا تھا۔ جو حروف آگے اوپر کھڑے ہوں گے الف کی طرح یا الف ہوگا، ان کے ساتھ جو پہلا حرف لگے گا اس کی آدھی شکل بالکل سیدھی آئے گی۔ حلوا میں بھی اسی طرح سے ہے۔ حجام میں جیم نیچے تھا تو اس نے ہے نے جھکاؤ نیچے کی طرف کر لیا، اس کی آدھی شکل نیچے کی طرف جڑی ہے جس طرح اصل حالت میں ہوتی ہے۔ ہنا اس میں ہے بیٹھی ہوئی نون کی طرف جا رہی ہے آگے کی طرف، تو اس لیے ہے نے یہ آدھی شکل اختیار کی۔ حج میں ہے نے اصل شکل اختیار کی لیکن اس کی آدھی شکل ہے۔ آپ اچھی طرح سے اس سے یاد رکھیے کہ کوئی بھی حرف شروع میں جب لگاتے ہیں دوسرے حرف کے ساتھ جوڑنے کے لیے تاکہ لفظ بن سکے، شروع میں لگنے والا حرف اس کی آدھی شکل ہی اردو میں لگتی ہے۔ حور، ہوا، حاجی، حقہ، ان سب الفاظ کے اندر بیش ہے کی آدھی شکل شروع میں لگی ہے۔ آپ نے ان الفاظ کو لکھنے کی مشق کرنی ہے تاکہ آپ کو ہے کی آدھی شکلیں لکھنا اور ان کی مہارت آ سکے۔ خے دوسرے حرف یا حروف سے جڑنے کے بعد شکلیں بدلتی ہے۔ خواب، خوبانی، ختم، خیمہ، خلاباز، خربوزہ، خوب، ہو۔ میرے یوٹیوب دوستو آپ نے دیکھ لیا خے بھی جیم چے اور ہے کی طرح آدھی شکل کے ساتھ دوسرے حروف کے ساتھ جڑتی ہے اور انہی کی طرح یہ بھی شکلیں آدھی شکلیں شروع میں رکھتی ہے اور بدلتی ہے۔ تو گو اردو میں یعنی اردو لکھائی کے اندر جب حروف دوسرے حروف کے ساتھ جڑتے ہیں خصوصاً جب شروع میں ہوں تو آدھی شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ الف کے علاوہ الف اور الف مدہ جب شروع میں آتے ہیں تو وہ اپنی اصل حالت میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی تمام حروف جب شروع میں لگتے ہیں کسی حروف کے ساتھ جڑتے ہیں، شروع میں انہیں رکھا جاتا ہے جوڑنے کے لیے تو وہ اپنی آدھی شکل کے ساتھ آتے ہیں اور آدھی شکل میں بھی وہ اگلے حرف کے ساتھ اس کے نسبت سے جڑنے کے لیے کبھی سیدھے رہتے ہیں، کبھی جھکتے ہیں، کبھی اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی آپ کی دلچسپ معلومات۔ میری آپ سے گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور اپنے عزیزوں میں اپنے واٹس ایپ کے تمام کانٹیکٹس اور گروپس میں اسے شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔